مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا، کل ہم نے لفظ کی اقسام کو پڑھا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر مفرد کی تعریف اور اس کے اقسام کو پڑھا، اور آج ہم شروع کرتے ہیں مرکب کی تعریف اور اس کے اقسام کو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، اما مرکب لفظ باشد کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد۔ تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مرکب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ مرکب کا معنی آتا ہے جوڑنے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ مرکب کو کیا معنی آتا ہے؟ جوڑنا۔ تو اس کے ذریعے جب تعریف پتہ چل جائے گی کہ مرکب ایسا لفظ ہوگا جو دو کلموں سے یا زیادہ سے حاصل ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی مرکب جو بنایا جاتا ہے وہ دو کلموں سے بنایا جاتا ہے یا دو کلموں سے زیادہ سے بنایا جاتا ہے۔ دو کلموں کی مثال کے طور پر ضرب زید، زید نے مارا، تو اس کے اندر دو کلمے ہیں، پہلا کلمہ ضرب اور دوسرا کلمہ زید، ٹھیک ہے۔ ضرب اور زید یہ دو کلمے ہیں، دو کلموں سے ملا کر یہ مرکب بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو دو کلموں کا بھی مرکب ہوتا ہے اور دو سے زیادہ کا۔ دو سے زیادہ کی مثال جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو یہاں پر جو یہ مرکب ہے یہ تین کلموں کا ہے۔ اسی طریقے سے دو کلموں کا بھی مرکب ہوتا ہے، تین کلموں کا بھی ہوتا ہے، اور تین سے زیادہ کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب مرکب کہلاتے ہیں۔ دیکھیے، اما مرکب لفظ باشد کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد، رہا مرکب ایسا لفظ ہوگا کہ جو دو کلموں سے یا زیادہ سے حاصل ہوا ہوگا۔ وہ مرکب بر دو گنا است مفید و غیر مفید۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مفید اور ایک غیر مفید، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے اوپر مفرد کی تعریف اور اس کے اقسام کو بیان کیا، اسی طریقے سے مصنف علیہ الرحمہ مرکب کی تعریف اور اس کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ اب مرکب مفید کی تعریف کر رہے ہیں کہ مفید آست کے چون قائل بر آ سکوت کنت سامع را خبر یا طلب معلوم شود، کہ مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ دیکھو، یہ مرکب مفید کی تعریف ہوگی۔ تو اس تعریف کے اندر دو الفاظ غور کرنے کے ہیں، کیا؟ ایک خبر اور ایک دوسرا ہے طلب۔ دیکھو، جملہ جو ہوتا ہے دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک رہتا ہے جملہ خبریہ اور ایک رہتا ہے جملہ انشائیہ۔ تو یہاں پر عبارت میں ایک لفظ خبر ہے اور ایک طلب ہے، تو خبر سے جو مراد ہے وہ جملہ خبریہ مراد ہے، اور طلب سے جو مراد ہے وہ جملہ انشائیہ مراد ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیے مثال خبر کی مثال، جیسے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہوگی، کیونکہ اس مثال کے اندر ہم کو زید کے کھڑے ہونے کی خبر حاصل ہوگی۔ اور دوسرا آتا ہے طلب، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال جیسے کہ اضرب، تو مار، تو اس کے اندر مار کو طلب کیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اس میں مطلب خبر نہیں دی جا رہی بلکہ صرف مار کو طلب کیا جا رہا۔ تو اس طریقے کی مثال یہ جملہ انشائیہ کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی تعریف اب بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اور کر لیتے ہیں کہ مفید است کے چوں قائل برآں سکوت کنت، کہ مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے، یا یہ کہہ دو کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے، تو سامع خبر یا طلب معلوم شود، تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ یعنی وآرا جملہ گویند و کلام نیز کہتے ہیں، اور اس کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی، ٹھیک ہے۔ یعنی مرکب مفید کا ایک نام کیا ہے؟ جملہ ہے، اور ایک نام کیا ہے؟ اور دوسرا کلام ہے، اور ایک نام اور بھی آتا ہے اس کا مرکب تام، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پس جملہ بر دو قسم است خبریہ و انشائیہ۔ دیکھو، اب مرکب مفید بتایا تھا، اس کا نام ایک جملہ ہے، تو اب اسی کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے مصنف نے فرمایا پس جملہ بر دو قسم است خبریہ و انشائیہ، یعنی تو جملہ دو قسم پر ہے، ایک ہے خبریہ اور ایک انشائیہ۔
اب پہلے مصنف علیہ الرحمہ جملہ خبریہ کو بالتفصیل بیان کریں گے، اس کے بعد جملہ انشائیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جملہ خبریہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اس کے اقسام کو بھی ذکر کریں گے۔ تو فصل بدا کے جملہ خبریہ آس کے قائل شدہ بصدقو کی صفت توا کرد، جان لو کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو صدق یا کذب کے ساتھ متصف کیا جا سکے، اور سیدھے الفاظوں میں تعریف یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، تو وہ کیا ہوگا؟ جملہ خبریہ ہوگا۔ لیکن اس تعریف پر ایک اعتراض ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علی الرحمٰن نے تعریف کی اور بتایا کہ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ مثال کے طور پر زید قائم، زید کھڑا ہے، تو جس نے ہم کو یہ خبر دی تو ہم اس کی خبر کو سچا بھی مان سکتے ہیں اور جھوٹا بھی مان سکتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کے اندر بہت سے جملہ خبریہ کا استعمال ہوا ہے، تو کیا اس کے اندر بھی صدق و کذب کا احتمال ہے؟ مثال کے طور پر اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو کیا اس کے اندر بھی صدق و کذب کا احتمال ہے؟ تو حالانکہ تعریف میں جملہ خبریہ کی یہ ہے کہ جملہ خبریہ وہ ہوگا کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور یہ بھی جملہ خبریہ ہے، تو کیا اس کے اندر بھی صدق و کذب کا احتمال ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جملے کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ صادقہ اور ایک ہوتا ہے جملہ کاذبہ۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ قرآن پاک کے اندر جو جملے ہیں وہ جملہ صادقہ ہی صادقہ ہیں، کاذبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر جو بھی جملے ہیں، جو بھی جملہ خبریہ ہے، وہ جملہ صادقہ ہی صادقہ ہے، کاذبہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ قرآن پاک کے اندر دلیل موجود ہے۔ قرآن میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں نہ لفظ کے اعتبار سے کوئی شک ہے اور نہ معنی کے اعتبار سے کوئی شک ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر نہ لفظ کے اعتبار سے شک ہے اور نہ معنی کے اعتبار سے شک ہے۔ اب کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر لا ریب کا استعمال جو ہے یہ شک کے استعمال کے لیے نہیں ہے، کیونکہ لا ریب بولتے ہیں اس چیز کو کہ جس میں نہ معنی کے اعتبار سے شک ہو نہ ہی لفظ کے اعتبار سے شک، لفظ کے اعتبار سے شک ہو۔ ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کے اندر جملہ خبریہ تو موجود ہیں، لیکن جملہ خبریہ وہ جملہ خبریہ ہیں کہ جو جملہ صادقہ ہی صادقہ ہیں، کبھی کاذبہ ہی نہ ہی ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ قرآن پاک کے اندر دلیل موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اب اس تعریف پر بھی کوئی اعتراض نہیں پڑے گا۔ تو جملہ خبریہ کی تعریف درست ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے وہ جملہ خبریہ ہوگا۔ دیکھیے، بدا کے جملہ خبریہ آست کے قائل شدہ بصدق و کذب صفت توا کرد، جان لو کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ وہاں پر دو نوع است، اور وہ دو قسم پر ہے، یعنی بتانا چاہتے ہیں ابھی یہاں سے کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں۔ اب دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ جملہ خبریہ کی دو قسموں میں سے پہلی قسم جملہ اسمیہ ہے اور دوسری قسم جملہ فعلیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کس کو بولتے ہیں؟ اب ظاہری اعتبار سے ایک مثال دیکھ لو اور ان کا ایک قاعدہ سن لو کہ جملہ اسمیہ اس کو بولتے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ اس کو بولتے ہیں کہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ضرب زید، تو ضرب زید میں دو جز ہیں، پہلا جز ہے ضرب اور دوسرا جز ہے زید۔ تو ضرب زید میں جو پہلا جز ہے یہ فعل ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ قاعدہ بیان کیا ابھی کہ جس کا پہلا جز فعل ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ جملہ فعلیہ کی۔ اور دوسری مثال جیسے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، اس مثال کے اندر بھی دو جز ہیں، پہلا جز ہے زید اور دوسرا جز ہے قائم۔ تو اس مثال کے اندر پہلا جز زید یہ اسم ہے، اور قاعدہ بھی بیان کیا تھا کہ جس کا پہلا جز اسم ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے اس کو
کہ جملہ اسمیہ اس کو بولیں گے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ اس کو بولیں گے جس کا پہلا جز فعل ہو. ٹھیک ہے، اب سنیے ایسا. وہاں پر تو نوع است، اور وہ دو قسم پر ہے. کون؟ یعنی جملہ خبریہ. جملہ خبریہ دو قسم پر ہے. پہلی قسم بیان کر رہے ہیں کہ اول آ کے جزو اولش اسم باشد، پہلا یہ ہے کہ اس کا پہلا جز اسم ہوگا. و آرا جسم جملہ اسمیہ گویند، اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. چوں زید عالم، جیسے کہ زید عالم، زید عالم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر دیکھیے دو جز ہیں، پہلا جز ہے زید اور دوسرا جز ہے عالم. ٹھیک ہے، تو پہلا جز جو کہ زید ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی بتایا کہ جس کا پہلا جز اسم ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا. تو پتہ چلا زید عالم جو مثال ہے یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے، اب ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس کے تین نام ہیں. ایک ہے مسند الیہ، اور ایک نام ہے محکوم علیہ، اور ایک نام ہے مبتدا. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کے تین نام ہوتے ہیں، مسند الیہ، محکوم علیہ اور مبتدا. یعنی اگر کوئی جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو محکوم علیہ کہے یا مسند الیہ کہے تو سمجھ لینا کہ وہ مبتدا کا ذکر کر رہا ہے، کہ یہ جو ہے مبتدا بنے گا. اور اسی طریقے سے جملہ اسمیہ کا جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کے بھی تین نام ہیں. ایک ہے مسند، اور ایک ہے محکوم بھی، اور ایک ہے خبر. تو اگر کوئی خبر کے بارے میں کہے کہ یہ مسند یا محکوم بھی ہے تو سمجھ لینا کہ خبر کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے تین تین نام ہیں. ایک مرتبہ وہ سن لو کہ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہے اس کے تین نام ہیں، مسند الیہ، محکوم علیہ اور مبتدا. اور اسی طریقے سے جملہ اسمیہ کا جو دوسرا جز ہے اس کے بھی تین نام ہیں، ایک مسند اور دوسرا محکوم بھی اور تیسرا خبر. کیونکہ کبھی آپ کا ذہن اس وسوسے میں نہ پڑ جائے کہ کتاب کے اندر تو مسند الیہ بتایا جا رہا ہے، اور ترکیب اگر اس کی کر رہے ہیں تو زید کو مبتدا بنا رہے ہیں اور عالم کو خبر بنا رہے ہیں. تو تاکہ پتہ چل جائے کہ مسند الیہ یا محکوم علیہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کیا مبتدا ہی کا نام ہے. دیکھیے، اول آ کے جزو اولش اسم باشد، پہلا یہ ہے کہ اس کا پہلا جز پہلا جز اسم ہوگا. و آرا جملہ اسمیہ گویند، اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. چوں زید عالم، جیسے کہ زید عالم ہے یا زید جاننے والا ہے. یعنی زید دانا است، یعنی زید جاننے والا ہے. جزو اولش مسند الیہ است، اس کا پہلا جز مسند الیہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھو اب انہوں نے بتا دیا کہ زید یہ پہلا جز ہے اور یہ مسند الیہ ہے. اب اسی طریقے سے عالم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ دوسرا جز ہے اور یہ مسند ہے. لیکن ان کو کہتے کیا ہیں؟ تو جو مسند الیہ ہے اس کو تو مبتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو مسند ہے اس کو خبر کہتے ہیں. یہی ذکر کر رہے ہیں اب یہاں سے. دیکھو، جزو اولش مسند الیہ است، اس کا پہلا جز مسند الیہ ہے. و آرا مبتدا گویند، اور اس کو مبتدا کہتے ہیں. و جزو دوم مسند است، اور اس کا دوسرا جز مسند ہے. و آرا خبر گویند، اور اس کو خبر کہتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ کی بات یہاں تک پوری ہوگی. اب جملہ فعلیہ کی بات بتا رہے ہیں ایسے کہ دوم آ کے جزو اولش فعل باشد، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا پہلا جز فعل ہوگا. و آرا جملہ فعلیہ گویند، اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. چوں ضربہ زید، جیسے کہ ہے ضربہ زید، زید نے مارا. دیکھو، بزد زید نے مارا. تو دیکھیے اس جملہ فعلیہ کی مثال دی ضربہ زید. تو اس مثال کے اندر بھی دو جز ہیں، پہلا جز ہے ضربہ اور دوسرا جز ہے زید. لیکن آپ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ اس کا جو پہلا جز ہے ضربہ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اور قاعدہ بتایا تھا کہ جس کا پہلا جز فعل ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ یا وہ کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ بنے گا. تو اب ضربہ پہلا جز فعل ہے اور زید دوسرا جز یہ اسم ہے. تو اس کی اب ترکیب ہوگی ضربہ فعل اور زید فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگی. اسی طریقے جیسے کہ ابھی پیچھے جملہ اسمیہ کی جو مثال گزری ہے زید عالم، جیسے کہ اس کی ترکیب بھی ہوئی تھی کیا کہ زید مبتدا عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے،
تو وہ جملہ اسمیہ کی مثال تھی کیونکہ اس کا پہلا جو اسم تھا، اور یہ جو مثال بیان کی ہے ابھی ضرب زید، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے کیونکہ اس کا پہلا جز فعل ہے۔ اب دیکھیے مصنف علیہ الرحمہ پھر وہی بیان کر رہے ہیں جیسے ابھی جملہ اسمیہ کے بارے میں بیان کیا کہ اس کا پہلے جز کا نام کیا ہے اور دوسرے جز کا نام کیا ہے، اسی طریقے سے اب جملہ فعلیہ کے اندر بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے پہلے جز کو مسند کہتے ہیں، اور مسند کا نام کیا بتاتے ہیں کہ مسند کا نام فعل ہے اور دوسرا جز مسند الیہ ہے اس کا نام فاعل ہے۔ دیکھیے کہ جزو اولش مسند است و آرا فعل گوین، کہ اس کا پہلا جز مسند ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں، و جزو دو مسند الیہ است، اور اس کا دوسرا جز مسند الیہ ہے، و آرا فاعل گوین، اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اوپر بھی اسم آیا تھا تو وہاں پر تو مسند الیہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور مسند الیہ کہہ کر اس کو مبتدا بنایا تھا، اور اب جملہ فعلیہ میں بھی اسم آیا ہے ضربہ کے بعد میں زید، تو بنایا تو اس کو بھی مسند الیہ ہے لیکن اس کو فاعل کہہ دیا۔ تو یاد رکھو کہ اگر شروع میں اسم آتا ہے تو وہ مبتدا بنتا ہے، اور اگر فعل کے بعد میں آ رہا ہو تو وہ اس فعل کا فاعل ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل بولتے ہیں کام کرنے والا۔ تو ضرب زید، زید نے مارا، تو مارنے والا کون ہے؟ زید، تو زید کیا بنے گا؟ ضربہ کا فاعل بنے گا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ وہ بدا کے مسند حکم است و مسند الیہ آنچے برو حکم کند، جان لو کہ مسند حکم ہے اور مسند الیہ وہ ہے کہ جس پر کہ حکم لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ دیکھو ابھی مثال دیکھیے آپ نے، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید کیا تھا؟ مسند الیہ بتایا تھا، اور قائم کیا بتایا تھا؟ مسند، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ابھی جو بتایا، ابھی یہاں پر جو بتایا گیا کہ مسند حکم ہے، مسند الیہ وہ ہے کہ جس پر کہ حکم لگایا جاتا ہے۔ تو زید قائم میں زید کے اوپر قائم ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، یعنی کہ زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ تو جس پر حکم لگایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مسند الیہ، ٹھیک ہے، اور جس چیز کا حکم لگتا ہے وہ ہوتا ہے مسند۔ تو زید قائم کے اندر زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، زید اس وجہ سے کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، اور کس چیز کا حکم لگایا جائے گا؟ کھڑے ہونے کا، قائم کا، تو قائم کیا ہے؟ مسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک چیز اور، جیسے مسند اور مسند الیہ کے درمیان ایک رابطہ ہوا کرتا ہے، تو وہ رابطہ اردو کے اندر ہے کے ذریعے آتا ہے۔ زید قائم ہے، زید کھڑا ہے، تو ہے یہ رابطہ ہے۔ ایسی فارسی کے اندر لفظ اصل سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رابطہ ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ دیکھیے، و بدا کے مسند حکم است، اور جان لو کہ مسند حکم ہے، وہ مسند الیہ آنچے برو حکم کنند، اور مسند الیہ وہ ہے کہ جس پر کہ حکم لگایا جاتا ہے۔ و اسم مسند و مسند الیہ توانت۔ دیکھو اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو آپ نے مفرد کے اقسام بالکل شروع میں پڑھے تھے کہ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، تو وہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ مفرد کے ان 3 اقسام میں سب سے پہلے اسم کو کیوں ذکر کیا، فعل کو کیوں ذکر نہیں کیا، یا حرف کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو اس کا جواب وہاں پر بھی دیا تھا کہ، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اسم کو سب سے پہلے اس لیے رکھا کیونکہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اور فعل یہ تو بس صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف بیچارہ یہ تو نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اسم کو فعل اور حرف پر مقدم کیا تھا۔ اب وہی بات یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسم کیا کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، اور حرف کیا ہوتا ہے، یا یہ کہہ دو کہ حرف کیا نہیں ہوتا۔ دیکھیے عبارت دیکھیے، و اسم مسند و مسند الیہ توانت بود، اور اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے۔ و فعل مسند باشد و مسند الیہ نتوانت بود، اور فعل مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ و حرف نہ مسند باشد نہ مسند الیہ، اور حرف نہ مسند ہوگا اور نہ مسند الیہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا سبق بس یہیں تک، اور آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ تمام حضرات جب اس کتاب کو پڑھیں تو ایک کاپی پین لے کر بیٹھ جائیں، تاکہ جو بھی سوال و جواب اس میں
سبق کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان کو آپ تاکہ نوٹ کر سکو، کیونکہ نوٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اور آپ کو سوال جواب کرنے کا آپ کے اندر مادہ بھی پیدا ہوگا۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بالصواب۔